ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقالت عائشة رضی اللہ عنہا ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء۔ ناظرین محترم، اسوہ حسنہ میں ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں تنہائی اختیار کرنا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر وحی نازل فرمائی 40 سال کی عمر میں۔ کیونکہ 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ انسانی قوا کے حد کمال کو پہنچنے کی عمر ہوتی ہے، جس میں انسان کے اعضاء یہ کامل اور مکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے تمام ہی انبیاء علیہم السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانے کے لیے 40 سال کی عمر کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزلت، تنہائی اور خلوت نشینی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، بلکہ آپ کے قلب اطہر میں، آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کو اختیار کرنا اور گوشہ نشینی کو اختیار کرنا یہ اس لیے ہے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی یاد کا موقع زیادہ ملتا ہے، اور اس وجہ سے عزلت اور تنہائی کا اختیار کرنا خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اور اگر تنہائی میں اللہ کی یاد کا موقع مل جائے اور اللہ کی ذات میں تفکر اور غور و فکر کا موقع مل جائے اور کائنات میں تدبر اور تفکر کا موقع حاصل ہو جائے تو سمجھیے کہ یہ نور علی نور ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ چونکہ تنہائی میں اکثر و بیشتر یاد الہی کا موقع ملتا ہے، ذکر و اذکار کا موقع ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے نزول سے پہلے غار حرا میں تنہائی کا اختیار کرنا، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں تنہائی کو اختیار کریں، کہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں، تنہائی میں خصوصاً رات کی تنہائیوں میں اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ اور عموماً آج لوگوں کا یہ مزاج ہو چکا ہے کہ تنہائی کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر مجلسوں کے زمانے کا یا مجلسیں منعقد کرنے کا یہ مزاج بن چکا ہے
کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں اللہ کی ذات میں غور و فکر کریں۔ جیسا کہ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم ان کافروں سے اور ان کے تمام معبودوں سے سوائے اللہ کے الگ ہو جاؤ تو ایک غار میں جا کر ٹھکانہ بناؤ، تاکہ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت برسائے گا۔ تو تنہائی کا جو فائدہ اس آیت کریمہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ اطمینان سے ایک سوئی سے اللہ کی عبادت کر سکو اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا اور ہر کام میں تمہارے لیے سہولت پیدا فرمائے گا۔ تو تنہائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آدمی کے اوقات، انسان کے اوقات ضائع نہیں ہوتے ہیں اور انسان ایک سوئی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں ایسے بندوں کو بہترین بندے کہا گیا، خیر عباد ہم اذا غابوا تفقدوا، بہترین بندے وہ ہیں کہ جب وہ غائب ہوتے ہیں تو انہیں تلاش کیا جاتا ہے۔ جو لوگ گوشے گمنامی میں رہتے ہیں، اکثر بزرگان دین اور اولیاء اعظام سے متعلق یہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء، کہ پھر تنہائی آپ کے لیے محبوب بنا دی گئی، آپ غار حراء میں جا کر خلوت فرماتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت میں حبیبہ کو صیغہ مجہول سے لا کر اس بظاہر اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کیا سبب اور کیا وجہ تھی کہ جس نے خلوت اور عزلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب بنا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ثم حبیبہ کہنا صیغہ مجہول کو لانے سے بظاہر اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کیا سبب اور کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزلت اور خلوت نشینی محبوب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ خاص رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے قلب میں خلوت اور عزلت کا اور تنہائی کا داعیہ اور تقاضا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں کہ تنہا ہونا یا گوشہ نشینی کا اختیار کرنا، یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خاص رحمت کے نزول کا سبب ہے، بشرطے کہ اس تنہائی کے اوقات کو آدمی اللہ کی یاد میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے اور کائنات کی اشیاء میں تدبر اور غور و فکر میں گزارے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تنہائی اور خلوت کے ذریعے سے نبوت اور رسالت مل جائے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے، کسبی چیز نہیں ہے کہ بندہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے اسے حاصل کر لے، اپنی لیاقت اور استعداد کی وجہ سے نبوت اور رسالت کو حاصل کر لے۔ نبوت اور رسالت کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے
کہ تنہائی اور گوشہ نشینی کی وجہ سے تنہا نبوت اور رسالت حاصل ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبوت اور رسالت تو یہ وہبی ہے، اللہ کی عطا ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ حیث یجعل رسالتہ، کہ اپنی رسالت اور نبوت کو کہاں رکھے، کسے نبوت اور رسالت سے سرفراز کرے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے تبارک اللہ ما وحی بمکتسب، تبارک اللہ ما وحی بمکتسب ولا نبی علی غیب بمتہم، کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے کہ وحی کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت اور لیاقت سے اسے حاصل کر لے پالے، ولا نبی علی غیب بمتہم، اور کوئی نبی غیب پر واقف ہونے والا اور غیب کی اطلاع رکھنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جسے اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، خلوت اور تنہائی ان کے حق میں نبوت اور رسالت کا مقدمہ ہوتی ہے، نبوت اور رسالت کی علامت ہوتی ہے، گویا خلوت اور عزلت یہ نبوت اور رسالت کا دیباچہ ہوتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمانے والے ہیں۔ جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے سچے خواب نبوت اور رسالت کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، نبوت اور رسالت کی علامت ہوتی ہیں، اسی طرح عزلت اور گوشہ نشینی کا اختیار کرنا یہ بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے نبوت اور رسالت کی ایک علامت ہے۔ اور جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وقالت فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، پس جب ابراہیم علیہ السلام کافروں سے اور سوائے خدا کے ان کے تمام معبودوں سے الگ ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا منصب نبوت پر فائز ہونا، نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جانا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عزلت اور گوشہ نشینی کی برکات میں سے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزلت اور گوشہ نشینی اختیار کی، تنہائی کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات کا ظہور اس طور پر فرمایا کہ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اعتکاف فرماتے اور کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرماتے، کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے جاتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ فراہم فرما دیتے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے، نبی کو اس کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ آپ کا توشہ لے جانا، اس سے یہ سبق ملتا ہے
کہ توکل نام ہے اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، کہ اصل توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے پھر مسبب الاسباب پر بھروسہ کرے۔ بہت سے وہ لوگ جو توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے، یہ توکل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور سفر معراج کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سواری براق کو بیت المقدس کے پاس باندھنا، اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ توکل نام ہے اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل علی اللہ، کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ اللہ بڑا ہے کہہ کر جو ہے اونٹ کو کھلا چھوڑ دو اور یہ سمجھو کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اونٹ کہیں نہیں جائے گا۔ تو بہت سے وہ لوگ جو اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھلا دے گا، اللہ پلا دے گا، تو یہ تو اللہ کا کھلانا اور پلانا یہ تو یقینی ہے، لیکن دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب سے مربوط کر دیا ہے، اس وجہ سے ہر انسان کو اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کس کیفیت سے کرتے تھے؟ کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت مذکور نہیں۔ بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی اور مراقبہ اور تفکر اور تذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی، ذکر الہی میں اور اسی طرح تفکر میں اور مراقبے میں مشغول ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں تنہائی جو اختیار فرمائی، اس کی ایک وجہ، ایک سبب یہ بھی تھا کہ فساق اور فجار اور کفار سے علیحدہ رہنا اور ان کے ساتھ نہ ہونا، یہ بھی ایک عبادت ہے کہ کفار سے علیحدہ رہنا اور گنہگار بندوں سے علیحدہ رہنا، یہ عبادت اس لیے ہے کہ سفر ہجرت کا جو پیغام ہے، اور واقع ہجرت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب جو ہجرت فرمائی، اور جس ہجرت کی تعریف میں پورا قرآن مجید بھرا ہوا ہے، اور ابتداء اسلام میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا کرنا یہ فرض تھا، کہ جیسا کہ آیت کریمہ ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، کہ جب فرشتے ان لوگوں کی روح ارواح کو قبض کریں گے جو اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے تھے، قالوا فیما کنتم، فرشتے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو لوگ کہیں گے کہ ہم روئے زمین میں ہم کمزور تھے، کہ ہم احکام خداوندی کو، اوامر خداوندی کو آزادی کے ساتھ بجا نہیں لا سکتے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کر کے اس سرزمین پر چلے جاتے جہاں شاعر اسلام کو آزادی سے ادا کیا جا سکتا ہو، کہ جہاں عبادات کو
آزادی سے ادا کیا جا سکتا ہو، ایسی سرزمین پر ہجرت کر کے تم کیوں نہیں چلے گئے؟ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، کہ ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کہ ابتداء اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، واقع ہجرت کا پیغام بھی، اس سے بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی تاکہ فساق اور فجار اور اللہ کے نافرمان اور باغیوں سے علیحدہ ہو جائیں، چونکہ ان سے علیحدہ ہونا بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو پناہ لی، غار حرا میں جو تنہائی اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس غرض سے کیا تاکہ فساق اور فجار اور کفار سے علیحدہ ہوں، چونکہ علیحدہ ہونا بھی گناہگاروں سے ایک مستقل عبادت ہے۔ کیونکہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا مع من احب، جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر نیکوں سے محبت کرتا ہے اور سچوں کے ساتھ رہتا ہے، نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کا حشر سچوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک فرشتہ اندر آیا اور آپ کو سلام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق ایک مرتبہ غار میں تشریف لائے، غار حرا میں تشریف فرماتے کہ اچانک ایک فرشتہ آیا اور اس نے سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ اقرأ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس آنے والے فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آداب سلام میں سے یہ ہے کہ جو شخص اندر داخل ہو رہا ہو کہیں مکان میں یا کسی جگہ میں، تو آنے والے کے ذمے یہ ہے کہ وہ سلام کرے۔ ایسا نہیں کہ بلا سلام کے اندر داخل ہو جائے اور گفتگو اور بات چیت شروع کر دے۔ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہے، کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ آداب سلام میں سے یہ بات ہے کہ کہیں داخل ہونے والا کسی جگہ میں یا کسی گھر میں، جو لوگ گھر میں موجود ہیں انہیں سلام کرے۔ اور جیسا کہ آداب سلام میں سے یہ بھی بتلایا گیا کہ کھڑا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے، کہ سوار شخص پیدل آدمی کو سلام کرے۔ تو اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ اقرأ پڑھیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کے جواب میں فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شدت سے دبایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس فرشتے نے مجھے شدت سے اور سختی سے دبایا، جس کی وجہ سے میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے دبوچا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرأ۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب سے آغاز نبوت میں اور غار حرا میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین کی جانب سے دبوچنے کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم
اسوہ حسنہ کے اگلے پروگرام میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب جو M37 کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی بڑی مفید دوائی ہے۔ دونوں مرکبات ایٹ اے ٹائم استعمال کرنے چاہیے، ہمارے تجربے میں بہت مفید ثابت ہوئے ہیں۔ تو اس کا نسخہ سلفر، پلمبم، نکسامیکا، مرکیورسکار، لائکوپوڈیم، لیکسس، کالوسینتھس، برائیونیا، ایلومینا، یہ 30 طاقت میں، یہ بھی جس طرح کے طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق تیار کروا لیں کسی ہومیوپیتھک سٹور سے اور ان کو استعمال کریں۔ یہ بھی قبض کا ازالہ خدا کے فضل کے ساتھ مستقل طور پر کرتا ہے۔ جہاں تک آپ کا کویسچن بائیو کیمک سے متعلق ہے کہ ہومیوپیتھی کے ساتھ بائیو کیمک ادویات کوئی ہوں، تو بائیو کیمک نسخہ ہے کلکیریا فلور، کالی میور، نیٹرم میور، سلیشیا، یہ 6X میں کسی ہومیوپیتھک سٹور سے یہ خرید کے تو استعمال کروائی جا سکتی ہیں۔ ویسے بنے بنائے مرکبات بھی اسی شکل میں ملتے ہیں، لیکن خود تیار کروا لیں تو وہ بہت سستا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ M7 اور 37 یہ ملا کے بھی استعمال کی جا سکتی ہے یا بالکل علیحدہ علیحدہ استعمال کرنی چاہیے؟ ملا کے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بے شک ملا کے استعمال کر لیں۔ M7 اکیلے بھی فائدہ کرتی، 37 بھی اکیلی فائدہ کرتی ہے، لیکن اگر دونوں مرکبات ملا کے استعمال کر لیے جائیں اور ساتھ اگر بائیو کیمک استعمال کیا جائے، بائیو کیمک نسخہ جس کا میں نے ذکر کیا، تو اور زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کو ہومی اور بائیو کیمک کی ادویات کے بارے میں بتایا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کئی قسم کے علاج متعارف کروائے ہیں، تو کیا کئی قسم کے علاج کا فائدہ بھی ہے؟ نیز کیا یہ تمام علاج ایک وقت میں کیا جا سکتے ہیں، ہربل اور ہومیو اور اس طرح کے؟ اس طرح میرے تجربات کے مطابق زیادہ اثر ہوتا ہے، اور کوئی غذا ہو یا دوا ہو، اگر اس کو مسلسل ہی بندہ قبض کے ازالہ کے لیے استعمال کرتا رہے تو اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں غذائیں، دوائیں، علاج یہ سارے بدل کے استعمال کرنے چاہیے۔ اور اگر ایک وقت میں مثلا اگر کوئی آپ ہربل مثلا قبض کے لیے آپ اسبگول کا چھلکا یا اسبگول استعمال کر رہے ہیں، یا آلو بخارا استعمال کر رہے ہیں، آلو بخارا یا املی کا پانی استعمال کر رہے ہیں، تو اس دوران میں اگر جو M7 M37 بائیو کیمک علاج جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اگر ساتھ وہ بھی شروع کر لیے جائیں، پانی کا کثرت سے استعمال شروع کر لیا جائے، ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ استعمال کر لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اکٹھے جو علاج کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مثلا املی کا پانی یا آلو بخارے کا یا چھلکا اسبگول کا یا اسبگول ثابت کا، یہ میں پھر بھی کہوں گا کہ لگاتار اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بیچ میں وقفہ کرنا چاہیے، اور سبزیوں کو، پھلوں کو، سب چیزوں کو جو قبض کا ازالہ کرتے ہیں، فائبرس یا ڈائٹری فائبر ہے تو غذائی ریشہ رکھتے ہیں، ان کو بدل کے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک ہی چیز کو کرتے چلے جانا وہ ہمارے تجربات کے مطابق مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام ہم اور ہماری صحت کا جو موضوع تھا وہ قبض بیماریوں کی ماں ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم نے اس پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہے، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں جتنی ہم سادہ غذائیں استعمال کریں گے
اتنا ہی ہم قبض جیسی بیماریوں سے بچتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس پروگرام سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔